رمضان کے فضائل میں پھر ہم نے دیکھا کہ اللہ رب العزت نے جو ہے اپنی آخری کتاب کے نزول کے لیے اس مہینے کا انتخاب کیا. اللہ سبحانہ تعالیٰ کے نزدیک روزہ سفارش کریں گا. اللہ رب العزت ہر روز لوگوں کو جہنم سے نجات دیتا ہے. رمضان کے مہینے میں ہر رات ہر افطار کے وقت اللہ سبحانہ تعالیٰ لوگوں کو جہنم سے نجات دیتا ہے. اور مختلف بہرحال رمضان کے فضائل پچھلی مرتبہ دیکھیں. اب رمضان کے کچھ خاص فضائل جو ابھی باقی بہرحال وہ آپ کے سامنے رکھوں گا, جس میں ایک بہت اہم جو رمضان کی فضیلت, ایک بہت بڑا فضائل, ایک بہت بڑی اہمیت والی چیز جو رمضان کے تعلق سے ہے وہ ہے شب قدر. اور شب قدر جو ہے یہ ایک رات, ظاہر سی بات ہے شب کا نام آ رہا ہے لیلۃ القدر جس کو کہا جاتا ہے, اور اس کی بڑی فضیلت یاد رکھیے. الگ بات ہے کہ ہم اس فضیلت کو آج نہ سمجھ رہے ہیں نہ اس کو اس طرح سے منا رہے ہیں جیسا اس کا حق ہے. مرتبہ صحابہ کے پاس اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آئے جبکہ ابھی رمضان شروع نہیں ہوا تھا, ہونے والا تھا. جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم وہاں آئے تو صحابہ سے کہا دیکھو تم پر ایک مہینہ آ رہا ہے جس میں ایک ایسی رات ہے جو قدر اور منزلت کے اعتبار سے 1000 مہینوں سے افضل ہے. اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پھر آگے فرماتے ہیں اور کہتے ہیں کہ جس نے اسے پار لیا اس نے تمام خیر پا لیا, اور جس نے اسے چھوڑ دیا, ضائع کیا, وہ تمام خیر سے محروم رہا, اور ایک بد نصیب سے ہی یہ رات چھین لی جاتی ہے. تو رمضان کی یہ بہت اہم فضیلت ہے جس کو شب قدر ہم کہتے ہیں. اب شب قدر کب آتی ہے یہ بھی آپ دیکھ لیں یا جان لیں. ہم شب قدر جو ہے رمضان کے آخری عشرے کی طاق راتوں میں سے کوئی ایک رات ہے, یاد رکھیے. اور 21 کی رات, 23 کی رات, 25 کی رات, 27 کی رات اور 29 کی رات, ان 5 راتوں میں سے کوئی ایک رات شب قدر یا لیلۃ القدر ہے, یاد رکھیے. ٹھیک. اب بہرحال شب قدر لیلۃ القدر کی جو کچھ اہمیت ہماری نظروں میں ہے جیسے تیسے ہم اس کو مناتے ہیں, وہ اس حد تک ہے کہ اس کو ہم 5 راتوں میں سے کوئی ایک رات نہیں بلکہ ایک رات طے کر کے مناتے ہیں. اور وہ رات کون سی ہوتی ہے؟ 27 کی رات. سوال یہ ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اپنی پوری زندگی اس رات کو تلاش کرتے رہے. صحابہ رضی اللہ عنہم اجمعین پوری زندگی اس رات کو 5 راتوں میں تلاش کرتے رہے. تابعین, تبع تابعین, امام, سلف صالحین, مفسرین, محدثین اس رات کو 5 راتوں میں تلاش کرتے رہے. یہ بڑی تعجب کی بات ہے کہ بر صغیر میں, ہندوستان, پاکستان میں اور بنگلہ دیش میں ہم کو پہلے سے معلوم ہے کہ یہ 27 کو ہے. مطلب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بات نہ پتہ چل سکی. صحابہ اس کو 5 راتوں میں تلاشتے رہے, تابعین, تبع تابعین, سلف صالحین اس کو تلاشتے رہے, اور یہ ایک عجیب اتفاق ہے کہ ہندوستان میں ہمیں پہلے پتہ چل گیا کہ وہ رات جو ہے 27 کو آتی ہے, لہٰذا ہم اس کو 27 کو منا لیتے ہیں اور اطمینان ہو جاتا ہے کہ ہمیں وہ رات مل گئی اور ہم بد نصیبوں سے نکل کر جو خوش نصیب بن گئے, اس لیے کہ ایک بد نصیب سے یہ رات چھینی جاتی ہے. تو اندازہ لگائے کیا ایسا ہو سکتا ہے جو بات نبی کو نہ پتہ چلے, صحابہ کو نہ پتہ چلے, تابعین, تبع تابعین کے علم نہ ہو, اس زمانے کے بعد ہمیں پتہ چل جائے کہ وہ رات کب ہو سکتی ہے. نہیں, اس رات کی کچھ نشانیاں ہیں. صحیح بات ہے, بہت تفصیلی بیان تو نہیں ہے نشانیوں کا, لیکن نشانیاں ہیں. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک صحابی کو ایک مرتبہ کہا, جب آپ نے پوچھا کہ اللہ کے رسول شب قدر کیسے میں معلوم کروں, کیسے تلاش کروں, تو کہا اس رات بارش ہوگی, زوردار بارش ہوگی, ایسی بارش ہوگی کہ جب تم سجدہ کرو گے تو تمہارا سر پہ جو ہے کیچڑ لگے گا, مطلب مسجد میں پانی ٹپکے گا. اور وہ کہتے ہیں کہ میں 23 کی رات جو ہے نماز پڑھ رہا تھا اور بارش زور سے ہوئی, مسجد نبی کی چھت کھجوروں کی, اس کی پتوں کی تھی, پانی ٹپکا, اور جہاں میں سجدہ کر رہا تھا وہاں بوندیں ٹپک رہی تھی, اس کی وجہ سے جب میں نے سجدہ کیا تو میری پیشانی پر جو ہے وہ مٹی کیچڑ کی شکل میں لگ گئی. تو یہاں تو 23 کے بارے میں بھی آتا ہے, 21 کے تعلق سے بھی آتا ہے, 27 کے تعلق سے بھی آتا ہے, لیکن ہم نے اس کو فکس کر لیا نہیں 27 ہے. اچھا چلیے 27 بھی آپ نے مان لی, تو اس کو کیسے منایا جائے گا بتائیے مجھے. 27 کو بھی اگر آپ مان لیتے ہیں کہ رات ہے تو کیسے منایا جائے گا؟ ظاہر سی بات اللہ کو خوش کر کے, اس کی عبادت کر کے, ذکر و اذکار کر کے, تلاوت قرآن کر کے, قیام اللیل کر کے, یہ طریقہ ہونا چاہیے. اب آئیے جو 27 کو ہم نے پہلے تو طے کر لیا منمانے ڈھنگ سے, اس کو شریعت نے اجازت دے دی, شریعت نے طے نہیں کیا, اس کو منانے کا انداز بھی دیکھیے کیسا ہوتا ہے. مغرب ہو گئی, آپ نے افطار کیا, جبکہ رات تو مغرب تو شروع ہو گئی, ہماری رات نہیں شروع ہوتی مغرب سے. اس کے بعد جو ہے اب آج لیلۃ القدر اس کی تیاریاں کرنا ہے, مغرب کے بعد جو آرام سے جو ہے کھارے پیرے یہ کرے, اب عشاء کی نماز کو جانا ہے. عشاء کی نماز کو چلے گا, عشاء کی نماز کے بعد جو ہے اپنے کو مسجد میں جو لوگ عشاء پڑھنا ہے ان کو چائے پلانے کا ہے. آج ختم قرآن ہونے والا ہے مسجد کے اندر, امام صاحب کو ان کی خدمت کا بدلہ دیا جائے گا, مؤذن صاحب کو ان کی خدمتوں کا بدلہ دیا جائے گا. مسجد کے اندر جو ہے مٹھائیاں بنائی جائیں گی, لائٹنگ لگائی جائیں گی, چائے بنائی جائیں گی, اور کچھ لوگ جو ہے درس قرآن کا ایک اجتماع ہو جائے گا, تقریر ہوں گی, باز ہوں گی, لوگ اس کو سن لیں گے. اور جب وہ ختم ہوا 12 بج کے وہاں سے ہم نکلے تو اس کے بعد بازار کپڑے لینے جائیں گے, اس لیے شب قدر ہے آج ہم جا کر ہیں, تو سب مل کر گھر والے سب مل کر بازاروں میں جاتے ہیں, کپڑے خریدتے ہیں, یا کپڑے نہ بھی خریدے تو شب قدر ہے تو اس میں کھانے کی تو بڑی فضیلت ہے, تو جا کر کھانوں کی دکانوں پہ لائن لگ جاتی ہے. کوئی کباب کی دکان پہ گھنٹے سے لائن لگا کھڑا, اس لیے کہ ابھی وہ مسئلہ ہے, حلیم مل نہیں رہی تو اس کے لیے لڑائی جھگڑا چل رہا ہے, مرغا یہاں اچھا بنتا ہے تو وہاں لائن لگی ہے, میں ڈھابے پہ یہاں آیا وہاں, اس لیے شب قدر ہے نا, شب قدر میں بڑی فضیلت ہے کھانے پینوں کی, اور وہاں لائن لگا کر کھڑے ہیں, فلاں ہیں, اور ہوش آنے تک پھر سحر کا وقت آ گیا, سحر کی, اور سحر کے بعد برابر جا کر کھڑے ہو جاتے ہیں. ہاں دیکھو شب قدر کی یہ بھی ایک پہچان ہے کہ اس روز سورج نہ گرم ہوگا, ہاں آج کا سورج بڑا ٹھنڈا ہے. سوال یہ ہے بے خوف, جو 5 رات جاگیں گا وہ فرق کر سکیں گے کون سے دن کا ٹھنڈا تھا اور کون سے دن کا گرم. ایک دن جا کر پورا طے کر کے نشانیاں پوری فٹ کر کے 1000 مہینے کا ثواب لے کے پھر جا کے میں سو جاتا ہوں. ماشاء اللہ مل گئی رات. کیسی عجیب بات ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اس رات کو تلاش کرے, صحابہ اس رات کو تلاش کرے, اور مجھے تو پہلے سے پتا ہے 27 کو خامخواہ بیچاروں نے کوشش کی تلاش کرنے کی. سبحان اللہ, اندازہ لگائی تو امت کا کیسا عجیب حال ہے. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کیا کہہ رہے ہیں, بد نصیب ہے وہ شخص جس رات کو چھوڑ دے, بد نصیب سے ہی رات چھین لیتا ہے اللہ رب العزت. تو 5 راتیں جاگ کر منانا ہے, اس رات کو یاد رکھیے. اس کی فضیلت اللہ رب العزت نے اپنی کتاب میں بھی نازل کی, جہاں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم حدیث میں بیان کر رہے ہیں. نبی کا بیان کرنا تو اپنی جگہ ہے ہی اہمیت کا حامل, لیکن اللہ کا اس رات کی فضیلت بیان کرنا کتنی بڑی بات ہے. اللہ رب العزت سورہ قدر سورہ نمبر 57 میں فرماتا ہے, اور اس رات کی فضیلت پر صرف یہ سورہ ہے پورا, انا انزلناہ فی لیلۃ القدر.
کہ ہم نے اس قرآن کو لیلۃ القدر میں نازل کیا. وما ادراک ما لیلۃ القدر. اے مسلمانوں کیا چیز ہے جو تمہیں سمجھائے لیلۃ القدر کیا ہے. لیلۃ القدر خیر من الف شہر. لیلۃ القدر 1000 مہینوں سے افضل ہے. تنزل الملائکۃ والروح. اور اترتے ہیں اس رات فرشتے اور مردوں کی روحیں نہیں، فرشتے اور جبرائیل امین. جبرائیل علیہ السلام کا ایک نام روح الامین ہے. اور اس رات کی فضیلت چلتے رہتی کب تک؟ شروع فجر کے طلوع ہونے تک. اور اللہ رب العزت کے حکم لے کر آتے ہیں فرشتے اور اس رات کا سلسلہ چلتا ہے. کب تک چلتا ہے؟ طلوع فجر تک. مطلع الفجر اللہ نے کہا فجر کے ہونے تک یہ رات کا فضیلت چلتے رہتی ہے. تو اندازہ لائے کتنی فضیلت ہے، 1000 مہینوں سے افضل ہے. کہ جب پچھلی قوموں اور پچھلی امتوں کی عمروں کے تعلق سے باتیں صحابہ کے سامنے آئی تو ان کو بڑا رشک آیا اور کہا اللہ کے رسول یہ لوگ اتنی لمبی لمبی عمریں پا چکے ہیں، یہ تو ظاہر سی بات ہے اعمال میں ہم سے آگے بڑھ جائیں گے نا، سیدھی سی بات ہے، ہمارا کیا ہوگا؟ تو اس پر اللہ رب العزت نے رات اس امت کو دی کہ رات لے لو پھر چلو، تاکہ ان کی عمروں کے برابر تو تمہاری عمریں نہیں ہو سکتی ہے، لیکن ایک ایسی رات دے دیتا ہوں جس کو 5 میں سے ایک تلاش کر لو اور ان کی عمروں کے برابر پہنچ جاؤ اپنے اجر، بلکہ ان سے آگے بڑھ جاؤ. تو یہ رات ہمیں دی گئی. افسوس ہے اس رات کو ہم نے جس کی حقیقت، اس کی اہمیت کو نہیں سمجھا. جو کچھ ہے 27 کھائے باقی کچھ بھی نہیں. کیا ہمیں لگتا ہے کہ اتنا آسان ہے 1000 مہینوں کا ثواب پا لینا؟ اس کو تلاش تو کرنا ہوگا. نہیں یار بہت مشکل ہے یہ تو 1000 مہینوں کی، ٹھیک ہے لیکن 5 راتیں کون جاگیں گا، اتنی تکلیف، کام دھندا، تجارت، اسکول، کالج، نوکری، فلاں فلاں لوگوں کے بہانے. میں ایک ادنا سا سوال کرتا ہوں کہ 5 راتیں جاگنا مشکل ہے؟ ہاں بڑا مشکل ہے بھائی، بہت مشکل ہوتی ہے، عورتیں بھی کہیں گی مرد بھی کہیں گے. ہاں ٹھیک ہے چلیے میں بنیادی سوال کرتا ہوں. کیا آپ کے بچے کی شادی ہوئی، بچی کی شادی ہوئی، بھائی کی شادی تو ہوئی ہوگی، بہن کی شادی تو ہوئی ہوگی، رشتہ داروں کی شادی تو ہوئی ہوگی؟ ہاں ہوئی. بتائیے کتنی راتیں جاگی؟ ارے بھائی کیا بتاؤں، بچی کی شادی میں تو 10 راتیں میں سو نہیں سکا. ماشاء اللہ کیا ثواب ملا اس کا؟ نہیں ثواب ہو کیا مطلب جاگنا پڑا بس. اچھا ٹھیک ہے. بچے کی شادی ہوئی، بھائی کیا مشکل ہوئی، 10 راتیں میں جاگتا رہا. ٹھیک ہے. بچی بیمار ہوئی، 40 راتیں جاگ کر نکالا. اچھا ٹھیک ہے. فلاں بیمار ہوا، فلاں میں نے یہ کیا، فلاں پڑوسی کی شادی تھی میں 10 راتیں جاگا. ہاں دین اور شریعت کے لیے کتنے بہانے ہمارے پاس، دوسرے کاموں کے لیے نہیں. شادی میں کیا 5 راتیں جاگنا ثواب ہے، 10 راتیں جاگنے کو جا رہے ہیں؟ سب جاگ رہے ہیں، جاگ رہے نہیں جاگ رہے؟ دل پہ ہاتھ رکھ کر بولیے سب جاگ رہے ہیں. کچھ نہیں تو یہ رسم کو رات بھر جاگ رہے، وہ رسم کو رات بھر جاگ رہے، سانچا کو رات بھر جاگ رہے، شادی کی رات بھر جاگ رہے، ولیمے جاگ رہے، ولیمے کے بعد میرے کو سکون ملا، میری آنکھیں ایسی ہو گئی تھی، پیر ایسے ہو گئے تھے، ہاتھ سوج گئے تھے، فلاں بولتے ہیں. سب عورتیں بھی مرد سب بولتے ہیں. شرم کی بات ہے کہ جس میں آپ کو کوئی اجر نہیں ہے، نہ ہی وہ اعمال جو رات میں آپ جا کر رہے شادی سے پہلے وہ ثابت ہے سنت سے. ان بدعتوں کے اندر ہم راتیں 10 20 50 راتیں جا کر نکالتے ہیں، لیکن ایک اجر پانے کے لیے نہیں ہوتا ہے. بہت نیکیاں کر لی ہم نے، کیا ضرورت 1000 مہینے کی اجر کی ہم کو؟ یہ تو وہ حاصل کرے جن کو کچھ ملتا نہیں ہے. ہم کو تو اللہ نے بہت دیا ہے، خاندان میں اتنے بڑے ولی اور گزر گئے انبیاء ہمارے کہ ہم تو جنت میں جا رہے ہیں. آپ دیکھیے چھوٹے موٹے لوگ ڈھونڈنا ہے، ایسا ہمارا ماحول. اور ایک اہم وجہ جو اس رات کی اہمیت جانے کی بھی وہ یہ ہوئی، یا تو علماء نے ہم سے اس رات کو چھپا دیا، اس کی اہمیت نہیں بتائی ہمیں، اہل علم نے اس کو چھپا کر رکھا، امت کو 27 کو جگہ ختم کر دیا. ایک تو وہ گرفت میں آئیں گے اگر جان بوجھ کے یہ کام کیا تھا. ہاں یہ امت کی جہالت تھی کہ وہ نہیں سنتے تھے اور وہ بیچارے مجبور تھے، الگ بات ہے. اللہ اہل علم کو گرفت کریں گے اس رات کی، تم نے بتایا کہ نہیں پہلے سے. اور دوسرا امت کے وہ بڑے جو گھر کے بڑے تھے افراد، انہوں نے اس رات کی کبھی اہمیت بچوں کو نہیں سکھائی. یہ بات تو میں گواہی دوں گا، اس کی سب گواہی دیں گے اس کی. آج بھی یہ معمول ہے. کیا مجھے بتائیے کہ انسان جو بوڑھا ہو چکا ہے کیا اس کو نیکیوں کی ضرورت نہیں ہے؟ ایک انسان جو عمر جا رہا ہے 40 50 سال ہے، کیا اس کو نیکیوں کی ضرورت نہیں؟ جو کچھ ہے تم لوگ جاگو، نوج بچے ہیں ٹھیک ہے، ہمارا کیا، ہمارا سب ہوا گیا. کیا آپ کو لگتا ہے آپ اتنی بڑی فضیلت سے؟ رسول اللہ نے نہیں فرمایا یہ جوانوں کے لیے ہے، بوڑھے سے مستثنا ہے، ادھڑ عمر سے مستثنا ہے، عورتیں بیمار ہے، سب وہ الگ چیز ہے، سب مجبوریاں الگ چیز ہے. کیا کہا جا رہا ہے؟ دیکھیے سنیے حدیث کے الفاظ. انس بن مالک رضی اللہ عنہ حدیث کے راوی وہ کہتے ہیں کہ رمضان آیا تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ مہینہ جو تم پر آ رہا ہے اس میں ایک رات ایسی ہے جو قدر اور منزلت اہمیت کے اعتبار سے 1000 مہینوں سے بہتر ہے. جو شخص اس کی سعادت حاصل کرنے سے محروم رہا وہ ہر بھلائی سے محروم رہا. اور فرمایا محروم رہا نیز فرمایا کہ اور فرماتے ہیں لیلۃ القدر کی سعادت سے صرف بد نصیبی محروم کیا جاتا ہے. تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے مطابق وہ شخص بد نصیب ہے جو لیلۃ القدر کو نہیں حاصل کرتا. یہاں کوئی فرق نہیں کیا آپ نے، جوان بوڑھا، عمر رسیدہ کم عمر نہیں، سب کے لیے. اگر بڑے ہمارے مناتے تو یقیناً ہم بھی ان کے پیچھے مناتے. ہم نے کبھی ان کو مناتے ہوئے نہیں پایا تو ہم کو بھی لگا کوئی اہمیت خاص نہیں ہوگی یار، جبھی تو بڑے نہیں کرتے. بچوں کو بول رہے ہیں سب اس کا اہتمام کریں، مرد اور عورت، بڑے اور بچے، بوڑھے جوان، سب اس کا اہتمام کریں کہ ابھی رات آ گئی ہے، پتہ نہیں اگلا سال ملتا نہیں ملتا. اتنی بڑی فضیلت اہمیت کیسے ہاتھ سے جانے دوں؟ 63 سال 4 مہینے کوئی معمولی اور مذاق؟ کتنے اہم چیزیں اندر 63 سال 4 مہینے کا حساب لگائی نا کتنا ہوتا. ہمیں سے اکثر ایسے ہیں جو ہو سکتا ہے 60 سال کی عمر بھی نہ پائے، ہے نا. ہمیں سے اکثر ایسے ہوں گے جو 50 سال کی عمر بھی نہ پائے، 40 سال کی عمر بھی نہ پائے، 30 سال کی عمر بھی نہ پائے. اور بہت سے ایسے ہوں گے جو 20 اور 10 سال کی عمر میں مر چکے ہوں گے اب تک، ہے نا. ہوتا ہے نا. تو کیا پتہ ہمیں رات اگلے سال ملتی نہیں ملتی. اگر ہے تو نیت کر کے غنیمت جائیں، اس رات کو ضرور منائیں. اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ان راتوں میں اپنے اہلیہ کے گھر پر جاتے، اپنے ازواج کے گھروں پر جاتے اور دستک دے کر اٹھاتے کہ جاگو اس رات میں. بلکہ حدیث میں آتا ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم رمضان کا پورا آخری عشرہ جاگ کر نکالتے اور عبادت کرتے. تو کم از کم پورا نہ صحیح 5 تو کیجیے آپ، کم از کم پورا نہ صحیح 5 تو ہم کریں. نہ پورا ہے نہ 5، کچھ بھی نہیں. رسول اللہ پورے 10 راتیں جاگتے، اپنے گھر والوں کو اٹھاتے ان راتوں میں. کسی اور اس واقعے میں آپ کو نہیں آتا کہ آپ نے رات میں کبھی کسی کو عشاء کے بعد جاگنے کا حکم دیا ہو. آپ اٹھا رہے ہیں جا کر. نہ آپ کو معراج میں یہ عمل ملے گا نبی کا، نہ آپ کو برات میں یہ عمل ملے گا. تو بتائیں مجھے برات کے تعلق سے جو کچھ روایت آتی ہے وہ یہ نا کہ رسول اللہ خاموشی سے اٹھ کر قبرستان چلے گئے تھے. ماں عائشہ بعد میں جا کر دیکھیے نا، اٹھایا نہیں نا. یہاں اٹھا رہے ہیں، جگا رہے ہیں، بول رہے ہیں، خود جا کر بتا رہے ہیں کہ دیکھو میں جاگ رہا ہوں، تم بھی جاگو امتیوں. جب نبی جو معصوم علی خطا ہوتا ہے، جس کو اللہ رب العزت جنت نہیں بلکہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو جنت کا سب سے اعلیٰ مقام ملنے والا ہے، وہ نبی اگر اس کو اپنی عمر کے اس مرحلے میں منائے، آپ پر رسالت 40 سال میں آئی اور اس کے بعد آپ اپنے انتقال تک 63 سال تک کی رات 40 سال پہ آپ رسالت بھی، اور جب سے رمضان کی اہمیت آئی اس رات کے تعلق سے اللہ نے بیان کیا آپ پوری زندگی مناتے رہے. تو پھر ہمارے جو ہے زمانے کے لوگوں کو جن کی عمریں ہوتی کیوں شرما رہی اس رات کو منانے کے؟ بچوں کو کیوں چھوڑ دے رہے؟ خود بھی جاگیے، بچوں کو بھی کہیے، ماحول بنائیے پورا اپنے محلوں کا. یہ جاگنے کی راتیں ہیں، باقی کوئی جاگنے کی راتیں نہیں ہیں. جب اصل آیا تو ہم سوتے پڑے ہیں اور باقی ڈپلیکیٹ چل رہا ہے. تو اصل کو اہمیت دیجیے، بتائیے کہ ہم اس کو مناتے ہیں اور یہ لیلۃ القدر منانے کی راتیں ہیں. اس میں
منانا ہے تو مراد آپ خوشیاں مت سمجھ، جھنڈے لگانا ہے، پھرانے لگانا ہے، لوگ کھانے کھلانا نہیں. منانے سے مراد اللہ کا ذکر و اذکار کرنا ہے، تلاوت قرآن پاک کرنا ہے، قیام اللیل کا اہتمام کرنا ہے، رات کی نمازیں ہمیں پڑھنا ہے، اللہ سے دعائیں ہمیں مانگنا ہے، ٹھیک، اللہ سے مغفرت طلب کرنا ہے، جنت کا سوال کرنا ہے، جہنم سے جو ہے نجات پانا اللہ سے، یہ کرنا ہے اس رات میں. رات بڑی اہم ہے، اس کو ضائع نہ ہونے دیں، اس کو برباد نہ ہونے دیں، اس کو منائیے اور اس کے صحیح ڈھنگ سے